سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسلام کا پیغام ہے سنت کا پاسبان، اسلام کا پیغام ہے سنت کا پاسبان، برہان حق اور حق نما مدنی مذاکرہ، برہان حق اور حق نما مدنی مذاکرہ، عطار کی علم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 12 ماہ رمضان عصر کی نماز پڑھ کر مدنی مذاکرے میں ہم شریک ہیں. ایک ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ کو، چھوٹی عمر کا بچہ تھا، اس کا امتحان لینے کے لیے کہ اب تک جو میں نے اسے پڑھایا ہے اس کو کچھ سمجھ میں آتا بھی ہے یا نہیں، اسے ایک سیب دیا کہ بیٹا میں تمہیں ایک سیب دیتا ہوں، ایک، یہ دوسرا سیب دیتا ہوں 2، یہ تیسرا سیب دیتا ہوں 3. اب تمہارے پاس کتنے سیب ہوئے؟ اس نے غور کیا، 4. جیسے اسے 4 کہا تو ٹیچر کو بڑا جھٹکا لگا کہ اتنے آسان جواب دے دیا. چہرے پہ تھوڑی ناگواری ہوئی، بچہ تھوڑا گھبرایا کہ مار نہ پڑے، کہ ٹیچر نے خود کو سنبھالا اور چونکہ بچہ تھا کہ غور سے سنو میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جی، میں آپ کو ایک سیب دیتا ہوں، لے 1، یہ لے دوسرا 2، یہ تیسرا 3، یہ کہہ کر دیا. اب بتاؤ آپ کے پاس کتنے سیب ہیں؟ بچہ گھبرایا ہوا تھا، 4. اب ٹیچر کو غصہ آنے لگا کہ یہ یا تو میں صحیح نہیں ہوں یا بچہ کا کوئی دماغ خراب ہے. تو اس نے اپنا سوال چینج کیا کہ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، یہ کام کرتے ہیں، میں آپ کو کیلے دیتا ہوں، یہ 1 کیلا، یہ 2، یہ 3. اب آپ کو کتنے کیلے ہوئے؟ تو بچے نے کہا 3. تو ٹیچر کو تسلی ہوئی کہ نہیں، دماغ صحیح ہے. پھر اس نے اپنے سیب کا سوال دہرایا کہ میں تمہیں 1، 2، اب 3 سیب دیے بیٹا، اب بتاؤ تمہارے پاس کتنے سیب ہوئے؟ 4. اب ٹیچر حالت خراب ہوئی، غصہ بھی آ رہا تھا کہ یہ میرے سے مذاق کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. لیکن ٹیچر نے خود کو سنبھالا اور کہا بیٹا یہ بتاؤ، کیلے دے رہا ہوں تو 3 ہیں، اتنی سیب دے رہا ہوں تو 4 کیسے ہو گئے؟ مجھے سمجھاؤ بیٹا 4 کیسے ہوئے؟ کہ 3 آپ نے دیے، اور بیگ سے اس نے ایک سیب نکالا، صبح ایک امی نے دیا تھا، تو میرے ہو گئے 4 کیلے. اب ٹیچر کو سمجھ میں آیا کہ یہ 4 کیوں بول رہا تھا. کیوں سمجھ میں آیا؟ اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں. وضاحت جب لیتے ہیں نا تو کلیئرٹی آ جاتی ہے. ہم بعض اوقات کسی چیز کی وضاحت لیے بغیر فیصلے کر لیتے ہیں. جب بھی کوئی ایسی الجھن یا پریشانی پیش آتی ہے عموماً تو ہم سامنے والے سے وضاحت نہیں لیتے، ہم وہ وضاحت نہیں لے رہا تھا اسٹوڈنٹ سے، وہ بچے سے وضاحت نہیں لے رہا تھا کہ بیٹا آپ 3 کو 4 کیوں کہہ رہے ہو. جب اس نے وضاحت کی تو اس نے بتایا کہ بھئی میرے پاس 4 ہی تو ہوئے، 3 آپ نے دیے، ایک میری امی نے مجھے صبح دیا تھا بیگ کے اندر ڈال کر، تو میرے پاس 4 سیب ہو گئے نا، میں غلط تو نہیں بول رہا. اب غلط تو بچہ نہیں بولا تھا، بچہ کے پاس ٹوٹل 4 سیب ہو گئے. تو اس کو جو کتابوں میں لکھا ہے نا، یہ لکھا ہے کہ جس طرح آپ
اپنی کسی غلطی کا عذر بیان کرتے ہیں نا کہ میرے سے غلطی ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی، اس طرح کسی اور کی غلطی کی بھی وجہ تلاش کریں. ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے اس کی غلطی ہو گئی ہو. ہم اپنی غلطیوں کی وجہ ڈھونڈ رہے ہوتے مگر کسی اور کی غلطی کی کوئی وجہ ہمارے پاس نہیں ہوتی. بس یہ غلطی کی کیوں؟ جب بھی ہم نے کسی سے کلیریفیکیشن مانگی، میں جنرل بات کر رہا ہوں، 100% پر بات نہیں ہوتی، تو وہ اپنی بات کی کوئی کلیریفیکیشن دیتا ہے، کوئی وضاحت دیتا ہے، کوئی جسٹیفائی کرتا ہے اپنی گفتگو کو کہ میرا مقصد یہ نہیں، میرا مقصد یہ تھا. اور جب ہمیں مقصد پتہ چلتا ہے تو سم ٹائم ہماری غلط فہمی دور ہو جاتی ہے اور ہمیں موقع مل جاتا ہے. جیسے عموماً ہمارے یہاں آج کل ہوتا نہیں ہے، اس نے کہا اور ہم نے فوراً اس کے بارے میں یا تو پوسٹ ڈال دی یا اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دی. بھائی اسے وضاحت تو لو کہ آپ نے یہ بات کی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ نے یہ بات کیسے کر دی. ہو سکتا اس کے بعد واجبی جواب ہو، درست جواب ہو، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہو اور وہ غلط نہ ہو. جھگڑے نپٹانے کے دو بڑے پیارے اصول ہیں، یا تو غلطی مان لیں یا غلط فہمی دور کر دیں. اس میں اتنے فائدے نظر آئے، مگر یہ ہوگا کب؟ جب آپ بات کریں گے، جب آپ اپنے دل میں لے کر بیٹھ جائیں گے. یا ایک کا دفعہ بات ہوئی اور آپ نے اس کا نتیجہ نکال لیا تو بعض اوقات ایک آدھ بار نتیجے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. چند مرتبہ پوچھنے سے، چند مرتبہ بات کریں، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے دل میں اپنے کسی مسلمان کا کینہ نہیں رکھنا، بغض نہیں رکھنا، بدگمانی نہیں رکھنی، میں نے اس کے ساتھ کلیئر رہنا ہے. یعنی اپنے سینے کو میں نے مسلمانوں کے کینے سے اور ان کے بارے میں غلط فہمی پالنے سے اپنے سینے کو میں نے پاک رکھنا ہے. تو کلیئرٹی کر لیں. جب میاں بیوی کی آپس میں گفتگو ہو جاتی ہے نا کہ بھئی یہ کیا ہوا، تو کلیئرٹی ہو جاتی ہے. ایک عورت کو کسی کا فون آیا تو رونگ نمبر تھا، تو جب رونگ نمبر تھا تو عورت نے لائن کاٹ دی کہ یہ بھجن آپ کا نمبر صحیح نہیں ہے، رونگ نمبر. لیکن سامنے کیونکہ لڑکی کی آواز تھی تو لڑکے کو شیطان نے بھیکایا، اسے پھر کال کی، کہا بھجن میں نے کہا نا یہ رونگ نمبر ہے. کہا نہیں مجھے اب آپ سے بات کرنی ہے. تو کہا آپ بدتمیزی نہ کریں، آپ کال نہ کریں پلیز. تو کال کاٹ دی. لڑکے نے پھر کال کی، اب لڑکی فون نہ اٹھائے، بار بار کال کی، اسے کال کر کے کہ میں شادی شدہ ہوں، اب مجھے پلیز کال نہ کریں اور آپ یہ نہ کریں. اس کو سمجھا دیا عورت نے. اب اس کا کال عورت اٹھائی نہیں، اب الٹے سیدھے میسج کرے. اب الٹے سیدھے میسج آپ سمجھے کیسے کیسے میسج کرے وہ، اب رہ نہیں سکتا ہوں نہ یہ نہ آپ بات کرو وغیرہ وغیرہ. اب ایک دن یہ عورت اپنے کسی کام میں مصروف تھی کہ میسج آیا اس لڑکے کا. اب وہ فون اس کی ساس کے پاس پڑا ہوا تھا. ساس نے میسج پڑھا اور وہ میسج بڑا عجیب و غریب تھا. اس کی گھوم گئی ساس کی کہ یہ میری بہو کیا گل کھلا رہی ہے میرے گھر کے اندر. اب اس نے بہو سے کلیریفائی نہیں، مطلب بہو سے وضاحت نہیں کہ بیٹا یہ کون ہے، کیا ہے، میسج کیسے آ رہے ہیں، کیوں، اور کوئی بات نہیں پوچھی، لے کر بیٹھ گئی. شام کو جیسے اس کا بیٹا گھر آیا، ساس نے اپنا منہ ایسا پھلا کر رکھا تھا. وہاں خیریت؟ ہم تو لٹ گئے بیٹا، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. وہاں کیا ہو گیا؟ صبح تو صحیح تھا، شام تک سب تباہ کیسے ہو گیا؟ دیکھ تیری بیوی کیا گل کھلا رہی ہے. اب جب اس نے میسج پڑھا تو پہلے ہی اس کے دماغ میں ڈال تو دیا تھا. اب جیسے اس نے میسج پڑھا تو اس کا تو دماغ خراب ہو گیا شوہر کا. وہ تو جا کر یہ کیا بے بدتمیزی اور بے شرمی اور بے غیرتی اور دے مار. اب مارا ماری ہوئی، بات پڑوسیوں تک پہنچی. شوہر بہت ہوا، پڑوسیوں نے لڑکی کے بھائی کو فون کر دیا کہ بھائی آؤ تمہاری بہن کو بچاؤ ورنہ مار مار کر تمہاری بہن کو مار دیں گے. بھائی پہنچے. بھائی نے کہا بھائی کیوں مار رہے ہو میری بہن کو، کیا کیا اس نے؟ بولا یہ دیکھو یہ کیا کیا ہے. اب بھائیوں نے جب موبائل دیکھا، میسج دیکھے تو بھائیوں کی گھوم گئی. بولا بے شرم بے حیا، ہماری ناک کاٹ دی کر کر کے. کہ بھائی نے جو جوش میں آ کر مارنا شروع کیا، بہن مر گئی. مار مار کر بہن کو مار دیا. اب کیس پولیس تک گیا، اور جب کیس پولیس پر گیا تو پھر پولیس نے تفتیش کی کہ بھائی وجہ کیا تھی. تو وجہ میسج. جب میسج نکالے اور انکوائری کی تو لڑکا نکلا. اس لڑکے کو برآمد کیا اور لڑکے کو میسج تیرے ہیں؟ کہاں میرے ہیں. کیوں میسج کر رہا تھا؟ تو اس سے ساری وجہ بتائے. بولا تو پتہ ہے عورت مر گئی. اس نے کہا مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میری اس غلطی کا اس کو اتنا بڑا ہوگا. وہ تو عورت بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ تو بڑی شرم والی، حیا والی اور بڑی مطلب نیک عورت تھی. میں ہی بے شرم آدمی تھا جو اس کو تنگ کر رہا تھا.
اور یہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی تھی، یہ تو مجھے رپلائی بھی نہیں کر رہی تھی، اس نے تو مطلب مجھے جواب دینا ہی بند کر دیا تھا، تو میں اس کو تنگ کر رہا تھا، اور میرے اس تنگ کرنے کی وجہ سے یہ سب ہو گیا۔ اب لڑکی عورت مر گئی، بھائی کو اپنی بہن کے قتل کے جرم میں جیل ہو گئی، شادی شدہ گھر اجڑ گیا، وجہ ایک غلط فہمی۔ اگر ایک ہی بار ساس بہو سے پوچھ لیتی کہ بیٹی یہ کیا ہے، پہلا تو یہ کہ اس لڑکے کی شرارت ہی نہیں، ایسے کئی ایسے نوجوان ہوتے ہیں اللہ پاک معاف کرے جو اس طرح کے شرارتی ذہن کے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ ہماری شرارت کسی کی زندگی اجاڑ سکتی ہے، لہذا ایسی کسی شرارت پہ بندے کو پڑنا نہیں چاہیے۔ شیطان تو ہم سے اس طرح کے کام لینے پر تو مطلب شیطان تو اس طرح کے کام لے گا، ہمیں لا حول شریف پڑھ کر اللہ سے ڈر کر کبھی بھی اس طرح کے کام کرنے نہیں چاہیے۔ اور اگر اب یہ ایک پہلو تھا، دوسرا پہلو کلیریفیکیشن نہیں دی، غلط فہمی کہ یہ میسج آیا تو غلط فہمی ہے، تو اگر پوچھ لیا جاتا اس عورت سے کہ بیٹی یہ کیا ہے تو کہہ دیتی امی یہ اس طرح اور یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، تو پھر کچھ اور ہی معاملہ ہوتا۔ کیا شوہر نے بھی ماں کی بات سن کر کوئی وضاحت نہیں لی کہ امی کہہ رہی ہے خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ نہیں، کوئی وضاحت نہیں لی، اس نے بھی مار پیٹ شروع کر دی۔ بھائی آئے تو انہوں نے بھی وضاحت نہیں لی، انہوں نے بھی مار پیٹ شروع کر دی۔ یہ بعض اوقات کوئی ایک آدھ غلط فہمی کسی کے بارے میں پیدا ہوتی ہے نا، لوگ سمجھتے سب ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنی عقل کے دروازے کھڑکیاں کھلی رکھیں، اور جب کوئی ایسی بات آئے تو سمجھ جانا چاہیے کہ بھائی کیا ہو گیا۔ جیسے وہ تھا نا کہ کسی نے کسی کو کہا، یعنی بادشاہ ایک ہے واقعہ کہ بھائی تم نے مجھے پتا چلا تم میرے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا میں نے تو آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں کی، تو کہا مجھے جس نے بتایا نا وہ سچا نہیں، وہ سچا آدمی ہے۔ کیا کہا؟ مجھے جس نے بتایا ہے وہ سچا آدمی ہے۔ تو کہا کہ حضور چگل خور تو سچا نہیں ہوتا۔ کتنی خوبصورت بات کی، چگل خور تو سچا نہیں ہوتا، تو انہوں نے جو آپ کو بتایا آپ نے کیسے سچ مان لیا؟ تو سچ کچھ اور ہوتا ہے بعض اوقات، اور افواہیں، غلط فہمیاں، مس کنسپشن اس کو کہتے ہیں، اس کا پورا ایک ورڈ بتتا ہے مس کنسپشن۔ مس کنسپشن اسٹیبلش کر دیا جاتا ہے، غلط فہمیاں پیدا کر دی جاتی ہیں، پھر ہر آدمی اس کے بارے میں یہی ذہن بنا۔ آپ نے اس سے نہیں ملاقات کی ہوتی، مگر آپ کو کوئی پوچھے آدمی کیسا تھا، کوئی کہ یار آدمی صحیح نہیں ہے، وہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو پتا چلنے کا ذریعہ سوشل میڈیا پوسٹ، آپ سمجھ گئے کہ یہ آدمی خراب ہے، آپ کو کوئی واسطہ نہیں تھا اس سے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں مسلمان کی عزت میں دست اندازی کرنا بدترین سود ہے۔ اللہ پاک ہمیں مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کی توفیق عطا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا، پھر جب مسجد میں داخل ہوں نئے سرے سے اعتکاف کی نیت کر لیں۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی، افطار کا ٹائم آ گیا، افطار نہیں کر سکتے مسجد کے اندر،
ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اب افطار کر لیجئے. تاہم مناسب یہ تھا کہ افطار اللہ کے لیے ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کرتے اور کچھ ذکر و درود کر لیتے، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیتے، پھر بھلے آپ افطار کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پاک پڑھے اس کا دل منافقت سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے کپڑا پانی سے پاک ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے عصر کی نماز کے بعد 12 رمضان معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضانہ مدینہ کراچی میں جمع ہے. مدنی چینل پر بھی ہم لائیو ہیں. سوالات کیجیے اور سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ مجھے شکریہ کے ساتھ قبول کرتا ہوا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ سیدی اگر روزہ یاد ہو اور کسی نے پانی پھینکا ہو اور وہ منہ پہ گرا اور منہ میں پانی چلا گیا ہو، اور سفر کرتے وقت موٹر سائیکل پہ بعض اوقات آنکھوں میں بھی دھول وغیرہ جاتی ہے، تو اگر اس صورت میں منہ میں کوئی ذرہ وغیرہ یا پھر کوئی مٹی چلی گئی تو کیا اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا؟ اور بعض اوقات بارش بھی ہوتی ہے تو بارش کا پانی اگر منہ میں چلا جائے سفر کرتے وقت یا ویسے ہی چلا جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ جزاک اللہ خیرہ. پانی کسی نے پھینکا، حلق کے نیچے چلا گیا، روزہ یاد تھا، روزہ ٹوٹ گیا. بارش کا پانی منہ میں چلا گیا، روزہ یاد تھا اور حلق کے نیچے اتر گیا پانی، تو روزہ ٹوٹ گیا. منہ کھلا تھا، سوئے ہوئے تھے کھلی فضا میں، بارش آئی، حلق کے نیچے پانی اتر گیا یا اولا اتر گیا، روزہ ٹوٹ گیا. اب گرد اڑی، آٹے کی چاہے وہ گرد ہو، کسی چیز کی گرد اڑی اور وہ حلق میں چلی گئی، بھلے وہ سانس کے ذریعے حلق میں محسوس بھی ہوئی، روزہ نہ ٹوٹا. دھواں چلا گیا تو بھی روزہ نہ ٹوٹا. البتہ دھوئیں کو ارادتاً کھینچا یا وہی آٹا وغیرہ کھینچا وہ قصدن اور حلق کے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، جبکہ روزہ یاد ہو. اور ناک سے بھی کھینچا اور دماغ میں چلا گیا تو بھی روزہ ٹوٹے گا، جبکہ روزہ یاد ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ تراویح میں ہم 2 رکعت پڑھ کر اٹھتے ہیں تو بعض حضرات صلاۃ بر محمد کہتے ہیں اور بعض اسلامی بھائی صلو علی الحبیب کہتے ہیں. مرشد کریم رہنمائی فرمائیں کہ اس میں کیا بولنا درست ہے اور ان کا مطلب کیا ہے؟ درست دونوں ہی ہیں. صلاۃ بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عربی عبارت نہیں ہے، فارسی ہے. صلاۃ بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد پر درود ہوں، غالباً یہ معنی بنتے ہیں نا، محمد پر درود ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. درست ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام، تو یہ بھی درست ہے. صلو علی الحبیب کہہ کر دوسروں کو درود شریف پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں، درست یہ بھی ہے. صلاۃ بر محمد کا مطلب بھی صلو علی الحبیب ہی ہے. اچھا، درود بھیجو. جی، یعنی مقصد یہی ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایک بولے گا زور سے تاکہ پیچھے سارے درود پاک پڑھیں. جی اچھا اچھا، بر سلام بر محمد علی، ہاں سلام بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پنجاب میں جو نا یہ گاؤں وغیرہ میں آپ نے یہی دیکھا ہے کہ وہاں جسے ہمارے یہاں صلو علی الحبیب بولتے ہیں تو وہاں صلاۃ بر محمد کہا جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. بچپن میں ہم نے صلاۃ بر محمد ہی بولا ہے. صلو علی الحبیب یہ دعوت اسلامی والوں جہاں یہ بولتے ہیں اور سمجھو یہ دعوت اسلامی یہاں ہے.
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दावत इस्लाम में एक तो यहाँ नजर आती है जहाँ सल्लु अलल हबीब कहते हैं, और एक दावत इस्लाम में वहाँ नजर आती है जहाँ नारा लगता है हर सहाबी ए नबी, सब सहाबियात भी, और एक दावत इस्लामी वहाँ नजर आती है जहाँ पर ये नारा लगता है मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी। तो ये नारे भी दावत इस्लामी के बजी लगे, तो अपने यहाँ को दावत इस्लामी वाला बैठा हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद ने भी ये नारे ले लिए। हाँ नहीं, हाँ इसलिए मतलब वो दावत इस्लामी फाइनल नहीं होगी। सल्लू अलल हबीब किसी को अभी तक सुना नहीं है कि दावत इस्लामी वालों के अलावा, बल्कि बाद वो जो दावत इस्लामी से खुश नहीं होते होंगे वो भी नहीं लगाते होंगे यार कहीं दावत इस्लामी की छाप लग जाएगी हम पर। मेरा ये गुमान है, जो मैंने बैनर तो देखे बाद उन लोगों को जो दावत इस्लामी की क्या मतलब हुआ बहुत कुछ मतलब जो समझाना चाहते समझ गए होंगे। वो बैनर देखे मैंने, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, तो ये कबूल किया, बाकी कुछ भी कबूल नहीं किया हमारा, हमें ही कबूल नहीं किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद जमाल रजा है और मेरा गोल्ड का काम है। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि दुश्मन से निजात के लिए कोई वजीफा बता दें, खासकर ऐसा दुश्मन जिससे इज्जत को कोई खतरा हो। जज़ाकल्लाहु खैर। वय्याकुम। एक तो ये हर नमाज के बाद या कबीरू 7 बार पढ़ा करें, इसकी पाबंदी करें तो इंशाअल्लाह दुश्मन से, शैतान से, जिन से और तरह तरह की मुसीबतों से, नागानी आफतों से अल्लाह करेगा तो हिफाजत होगी। है मुख्तसर सा या कबीरू 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 या कबीरू, 1 मिनट भी नहीं लगता। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल यह है, जब लोग फौत हो जाते हैं क्या उनकी रूहें घर में जुमेरात को तशरीफ लाती हैं, तो घर वाले उनके लिए क्या अच्छी अच्छी नीयतें के साथ इस साल सवाब करें जिससे रूहों का बेड़ा पार भी हो जाए और रूहें भी खुश होकर जाएं और घर वालों के लिए भी सदका जारिया हो, इसके लिए रहनुमाई फरमा दीजिए। रूहें आए तो ही इस साल सवाब हो, इंतजार करें और पता भी ना चले कब आई कब चली गई। तो रिसाले सवाब तो वैसे ही करना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बेबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो अजीम खातून है जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा और उम्मुल मुमिनीन है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अम्मी जान है और जन्नती नौजवानों के सरदार हसनैन करीबन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की नानी जान है। और जो बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तमाम सैयदों की नानी जान भी हैं। बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो हैं जो ख़वातीन में सबसे पहले इस्लाम लाई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की खुशखबरी भी अता फरमाई है। और तो और आप उन खुशनसीब औरतों में से हैं जिन्हें जन्नत की सबसे अफजल औरत कहा गया है। अल्लाह पाक ने आपके लिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए सलाम भी भेजा है। आप आलिमा भी हैं और जायदा भी हैं, सिद्दीका भी है, सय्यदा भी है और ताहिरा भी है। प्यारे अमीर अहले सुन्नत ये इरशाद फरमाइए कि दीन इस्लाम में बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क्या मकाम और मर्तबा है। सुभान अल्लाह। आपने जो मकाम और मर्तबा बयान किया मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। बहुत प्यारी प्यारी बातें आपने उम्मुल मुमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में की। माशाअल्लाह, बारकल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के जरिए कुछ सवालात हमें मिले हैं। ये मोहम्मद बिलाल हैं बसीरपुर से, कहते अगर किसी ने नकली दांत निकलवाए हों और इन पर केमिकल लगा होता है तो क्या वो रोज़े में लगा सकते हैं? रोज़े में
नकली दांत लगा सकते हैं कि उस पर केमिकल लगा हुआ होता है? असल वो नकली दांत अच्छा निकलवाना नहीं, लगाना है। केमिकल हलक से नीचे उतरता होगा। अब इसकी किस तरह का केमिकल है, वो उतरता है कि नहीं उतरता, कुछ ऐसा कंफर्मेशन। जी, यानी अब इस पर कभी कोई बात हुई तो नहीं, लेकिन मसला तो वही रहेगा कि अगर इस पर दवाई केमिकल लगा हुआ है और हलक से नीचे उतरता महसूस हुआ, रोज़ा याद होने की सूरत में रोज़ा तो टूटेगा। अगर उतर गया हल्क के नीचे, रोजा याद है तो रोजा टूट जाएगा, वो केमिकल उतर गया तो एहतियात इसी में कि डेंटिस्ट रात को भी रमजान में तो बैठते होंगे और ज्यादातर लोग भी रात को जाते होंगे जो रोजादार होंगे, तो इसलिए वो रात को ही रोजे में रिस्क ना ले। ऐसा होता है कि नकली दांत किसी ने लगाए हों और उस पर केमिकल लगा हुआ हो और वो निकलता हो लगता हो, निकलता हो लगता हो, और उनको ये डाउट होता हो कि मैं निकाल के भी रख देता हूँ फिर मुझे लगाना होता है, तो उसमें चूंकि केमिकल लगा होता है, ऐसी सूरत को होती होगी? इसमें जो दांत लगते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, परमानेंट भी लगते हैं, तो फिर वो लगाते हुए तो केमिकल इनको लगाना ही पड़ता है, और दूसरे वो होते हैं निकाले उतारे जाते हैं, बार बार निकाल रहे हैं फिर लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं फिर, वो उसमें पॉसिबल है कि केमिकल दोबारा ना लगाना पड़ता हो, वरना वो तो कंफर्म है कि ये मसला तो आपने जो बयान कर दिया कि अगर केमिकल लगा हुआ है और हलक से नीचे उतरा और रोज़ा याद है तो फिर रोज़ा गया। जी। तो ये इरशाद फरमाई कि जब निकाह पढ़ा जाता है तो बाज़ लोग कहते हैं कि खुतबा निकाह ईजाब व कबूल जो हो रहा होता है, कबूले वाली जो तरकीब होती है, से पहले पढ़ना चाहिए, और बाज़ कहते हैं कि बाद में पढ़ना चाहिए। दुरुस्त क्या है? खुतबा है तो मुस्तहब, और निकाह का खुतबा मुस्तहब है और वो पहले पढ़ा जाए। अगर नहीं भी पढ़ा खुतबा किसी ने तो वो निकाह हो जाएगा। निकाह नाम है ईजाब व कबूल का, दो मुसलमान मर्द गवाह हो, एक मर्द मुसलमान, दो औरतें, और एक ही जगह ये सब जमा हो तो निकाह हो जाता है। औरत का तो वहाँ जमा होना जरूरी नहीं, दो मुसलमान औरतें हैं, भले जिससे पर्दे में निकाह हो रहा है वो औरत तो नहीं होती ना। अगर मर्द औरत भी साथ बैठे हैं और महारिम गवाह हैं तो ये भी तो साथ बैठ तो सकते हैं, गुंजाइश तो है। अगर किसी शख्स पर दम वाजिब है और दम अदा नहीं करता और अगर दोबारा उम्रा करने चला जाता है, क्या उसका दूसरा उम्रा अदा हो जाएगा या नहीं, या इसको पहले दम अदा करना होगा और फिर दूसरा उम्रा करना होगा? इसकी कोई वजाहत नहीं पड़ी। अब दम का ऐसा है, दम की कोई मुद्दत तो है नहीं, जब भी दम करे अदा ही अदा, कज़ा तो है नहीं, तो अब गया तो अब अदा कर दे, वाजिब है तो फिर इसको अपने ऊपर रखे नहीं, दूसरे उम्रे से इसका ताल्लुक पड़ा नहीं है कभी। बेहतर ये है कि वो नौयत बताते कि किस वजह से इन पर दम लाजिम हुआ है, क्योंकि बाज़ दम वो होते हैं कि जो उसकी सूरतें साकित होने की होती हैं, वो दूसरे उम्रे पर भी मौकूफ़ होते हैं, तो वो वजह बताएंगे तो उसके बाद हम डिटेल बता सकते हैं कि क्या है, किस वजह से हुआ। और बाद वो दम वाजिब ही नहीं हुआ होता, लोग बात बात में दम समझते कि दम हो गया, दम हो गया। ये मोहम्मद सुफियान यूके से कहते हैं अगर किसी ने अपना फर्ज हज अदा कर लिया हो, अब वो दोबारा हज करने का इरादा रखता हो और चाह रहा है कि किसी की तरफ से हज बदल अदा करे, क्या जिसकी तरफ से अदा कर रहा है उसके इल्म में देना ज़रूरी होगा, और अगर इनका इंतकाल हो गया है तो क्या उनकी वसीयत पर हज बदल का होना ज़रूरी है? ये तो औलाद को वसीयत करेगा तो औलाद करे हज उसके पैसों से जो उसने छोड़े। अब वसीयत पूरी करना वाजिब तो नहीं होता वैसे, इसमें वाजिब हो जाएगा जबकि उसने माल छोड़ा है। असल में हज बदल की तमाम तर शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। उसने माल छोड़ा या वो रसा अपने माल में से करवाना चाहते हैं, उसकी तरफ से, मय्यत की तरफ से, अपने वालिद की तरफ से, अपनी वालदा की तरफ से, तो करवाने की तो सूरतें हैं, इस तरह तो हो सकता है। अब ये किसकी तरफ से करना चाहते हैं हज बदल? जिसकी तरफ से करना चाहते हैं उसके इल्म में होना ज़रूरी है। अब वो देखा जाएगा कि वो शख्स जो है वो उस पर हज फ़र्ज भी था या नहीं था। अगर उस पर हज फ़र्ज था और उसने नहीं किया तो इल्म में तो होना ज़रूरी होगा, उसके बगैर तो नहीं होगा उसके। हाँ, अब ये देखना होगा कि माल किसकी तरफ से होगा। कोई दोस्त है, जैसे दोस्त फौत हो गया, हज उस पर फर्ज था इसके दोस्त पर, तब दूसरा दोस्त अपने पैसों से, उसके पैसों से तो नहीं कर सकता है ना, अपने पैसों से अगर हज कर दे, हज बदल
کہ اس پر فرض تھا، یہ اتر جائے گا کہ نہیں، ہے نا. یہ درپیش ہوتے ہوں گے اس طرح کے مسائل. یہ کہتے ہیں کہ میرا نام محمد عمر ہے، کیا تہجد کی نماز میں جو قراءت کی جاتی ہے وہ اونچی آواز سے کی جاتی ہے یا یعنی جہری ہے یا سری ہے؟ یعنی اونچی آواز سے بھی کر سکتے ہیں، جبکہ کسی سونے والے کو یا دوسرے تہجد پڑھنے والے کو یا تلاوت کرنے والے کو کسی کو تکلیف نہ ہو تو جہر کے ساتھ اونچی آواز ہے کہ خود کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اتنی آواز بھی نہ ہو، پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک سوال تھا کہ یہ بتائیے کہ نفل نماز میں کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ رات، تہجد تو رات میں ہوتی ہے، رات کے نفلوں میں جہر یعنی کہ اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور وہی صورتیں جو میں نے عرض کی اس کو خیال رکھیں. اس کا مطلب دن کے اوقات میں جو نفل پڑھیں گے اس وہ سرن، وہ آہستہ پڑھیں گے، کم از کم اتنی آواز اور پڑھنے میں کہ خود سن سکے جبکہ کوئی سننے میں رکاوٹ نہ ہو. اب بعض لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہے، مطلب اتنی آواز قراءت کی ہو کہ وہ خود سن سکے. اگر بقدر فرض بھی اس نے نہیں سنا تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے. خالی منہ بند کر کے وہ دل میں سمجھ لیتے ہیں، خود سنیں. جبکہ رکا بہرا ہے تو الگ بات ہے، یا شور شرابہ ہے ادھر کہ وہ اس کو آواز سنائی نہیں دیتی، ورنہ شور نہ ہوتا تو اتنے تلفظ تو ادا ہو رہے ہیں کہ یہ سن لیتا کان سے، تو بھی صحیح ہے. حج بدل کی ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ جس کی طرف سے کیا جائے اس نے حکم دیا ہو. بغیر حج بدل کی ایک شرط یہ ہے کہ جس کی طرف سے کیا جائے اس نے حکم دیا ہو، بغیر اس کے حکم کے نہیں ہو سکتا. ہاں وارث ہے اور جس کی طرف جو مورث ہے جس کی طرف سے کروا رہا ہے تو وارث اپنے مورث کی طرف سے کروا سکتا ہے، یعنی بیٹا ہے باپ کی طرف سے کروانا چاہتا ہے تو کروا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جس کی طرف سے ہو رہا ہے یعنی زندگی میں کر رہا ہے تو مثال کے طور پر تو یہ ضروری ہے کہ اکثر مال کا حصہ اس کا ہو جس کی طرف سے حج بدل ادا کیا جا رہا ہے. اور حج بدل کا وہ یعنی وہ بندہ جو ہے بیمار ہو، ایسا ہو کہ وہ کر ہی نہ سکتا ہو حج. ورنہ حج بدل یہ نہیں کہ وہ اکٹھا کٹا ہے یا میری مصروفیت زیادہ ہے یار یہ لے پیسے حج کر کے آ جا میری طرف سے، تو اس کا فرض نہیں اترے گا. حج بدل کے یہ بھی کہ قابل ہی نہ ہو کہ حج کر سکتا ہو. اس کی تقریباً 10 شرائط ہیں رفیق الحرمین کے اندر، اسے دیکھ لیا جائے. زیادہ ڈیٹیل بہار شریعت میں، جو بہار شریعت کا چھٹا حصہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ بعض اوقات ہم فریج میں جو گوشت وغیرہ رکھتے ہیں، چکن وغیرہ، تو جب اس کو نکالا جاتا ہے، اس کو تھیلی وغیرہ میں پھر ڈالا جاتا ہے تو اس کے بعد اس تھیلی پہ پانی ریس آتا ہے. تو اب اگر اس تھیلی پہ پانی آ گیا، وہ پانی اگر کپڑوں پہ لگ گیا تو کیا اس سے کپڑے ناپاک تو نہیں ہوں گے؟ برائے کرم اس کے جواب ارشاد فرما دیں. گوشت کا جو پانی نکلتا ہے وہ جم گیا تھا تو اگر وہ گوشت پاک تھا تو پانی جو جمع ہوا ہے وہ بھی پاک ہے. اب یہ تو ہے نہیں کہ جمع ہوا ہے تو پاک اور پگھل گیا تو نہ پاک، تو پاک ہی پاک ہے جبکہ گوشت ہی پاک تھا. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب اگر جیسے گوشت پر وہ خون لگا ہے جو دم مسموح جس کو ہم کہتے ہیں، اور اچھا خون لگائیے، اور وہی گوشت انہوں نے اٹھا کر تھیلی میں ڈال دیا ہے اور فریج کر دیا. اب اگر یہ فریج سے گوشت نکالتے ہیں تو وہ جو گوشت جو برف جو پگھلے گی تو اس پگھلی ہوئی برف کے اندر وہ جو خون ہے تو کیا وہ پانی وہ جو خون ہوگا وہ پاک ہوگا ناپاک ہوگا؟ اچھا یہ ہے کہ دم مسفوح اس کو بولتے ہیں جو ذبح کے وقت نکلا خون، یہ خون تو ناپاک ہے. اب اگر واقعی گوشت پر لگا ہوا ہے، پاک نہیں کیا اس کو، تو اب فریج کے خانے میں اچھا پلاسٹک کی تھیلی میں رکھا تو وہ جو خون جمع ہوا یا پانی جمع وہ سب ناپاک ہے، کہ اسی کا پگھل کے نکلا ہے نا، کہ وہ ہے ہی گوشت ہی ناپاک ہے.
اور بلکہ اگر یہ فریج میں ویسے ہی بھر دیتے ہیں بغیر پلاسٹک تیزی تھوڑی رکھتے ہیں تو یہ خون اگر اس جگہ لگ گیا فریج کے تو فریج کا وہ حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا. اب اگر یہ گوشت نکلتا ہے تو ابھی یہ تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ گوشت ناپاک، یعنی اس گوشت پر جو خون لگا تو وہ خون ناپاک تھا، اب اس کو دھو کر صاف کر کے پھر وہ گوشت استعمال کر لینا. جی خالی دھونا صاف کرنا یہ کافی نہیں ہے، مطلب اس طرح دھوئے کہ یہ مطلب اس کا سارا اثر زائل ہو جائے خون کا، پاک ہو جائے. یہ پاک کرنے کے اس کا یہ نہیں کہ 3 بار دھوئے، ایک بار میں چلا گیا تو ٹھیک ہے، نہیں 3 بار میں نہیں گیا تو خون ہے ابھی نظر آ رہا ہے تو اس کو اور دھوئے تاکہ خون چلا جائے. یہ نہیں ایک بار میں بھی چلا گیا تو خون دھونے میں پاک تو ہو جائے گا. مگر ہمارے یہاں دھونے کا طریقہ ہے برتن میں ڈال دیتے ہیں، پراپر دھونے کا تو اللہ توفیق دے. بس آنکھ آڑے کان ہے یار کھاتے وقت، ورنہ تو گوشت دھونے کی جو نا باقاعدہ جالی والی باسکٹ ہوتی ہے، اگر اس میں جیسے گوشت دھوئے نا تو پانی نکلتا چلا جائے گا نا، تو وہ گوشت اس میں جالی والی باسکٹ ہوتی ہے، نیٹ باسکٹ اس کو بولتے ہیں، تو اس میں پانی رکتا ہی نہیں ہے، وہ دھوتے رہیں گے اور وہ پانی اس کو دھو کے نکلتا چلا جائے گا. جی اس میں بھی اور بیسن میں بھی رکھ دیتے ہوں گے تو پانی جا رہا ہے. یہ صحیح ہے، مطلب بیسن جو کچن کے ہوتے ہیں اسی میں بھی یوں دھو لے تو. دیکھیں پاک ناپاک کا جو مسئلہ ہے نا یہ پیچیدہ مسئلہ ہے، پڑھیں گے تو چیزیں ہمارے لیے سمجھنا اور کرنا آسان ہو جاتی ہے. تو ایک رسالہ ہے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، اس رسالے کو ہر اسلامی بھائی کو اور بالخصوص میں کہوں گا اسلامی بہن کو لازم پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان کا واسطہ زیادہ پڑتا ہے کپڑوں سے، گوشت سے، کئی چیزوں سے، اور سم ٹائم انہیں اس معاملے کی نالج یا مطلب معلومات نہیں ہوتی اور مطالعہ بھی نہیں ہوتا. تو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ یہ رسالہ مخطوط المدینہ سے بھی طلب کیا جا سکتا ہے، اور موبائل سے تو فوراً میرا خیال ہے اگر نیٹ صحیح ہے تو آپ کا 1 سے 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے، آپ کے موبائل میں رسالہ آ جائے گا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے. تو اس کو پڑھ لیں، اس میں جانوروں کا بھی بیان ہے، ان کی بیج کا بھی بیان ہے، ان کے خون کا بھی بیان ہے، خون کی اقسام کا بھی بیان ہے، کپڑے ناپاک پاک، واشنگ مشین میں کپڑے دھونے وغیرہ کے جو بھی مقام ہے، اور قدرے آسان کر کے لکھا گیا میرے سنت کا رسالہ ہے، اس کو ہم سب کو پڑھنا چاہیے. اچھا جیسے بیسن میں گوشت دھویا نا اور کنفرم ہے کہ یہ خون آلود ہے، ذبح کے وقت نکلا ہوا خون اس پہ لگا ہوا ہے، تو اب جیسے اس پہ پانی جائے گا نا، یہ پانی جب تک یہ اب لال لال ہو جائے گا خون والا، اس کا چھینٹا اگر اڑا نا کپڑوں پر تو اس جگہ جہاں اڑا تو یہ جگہ ناپاک ہوئی، اور یہ بیسن کی بھی اطراف میں ہی اڑے گا خون. تو اس لیے یہ احتیاط کرنی ہے جیسے ہاتھ رکھ دیا اور اس طرح کے پانی اڑے نہیں اس کا، یا اگر اڑا ہے تو بیسن کو بھی وہاں سے دھو لے، اور کپڑے پر بھی چھینٹا آنا نہیں چاہیے، کیونکہ ناپاک چیز سے ٹکرا کر پانی اڑے گا نا تو وہ ناپاک ہوگا، بھلے اس میں نجاست کے اجزاء نظر نہیں آ رہے. اس کی احتیاطیں تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو گھر میں پتیلی کا گوشت برابر نہیں دھلتا تو دیگوں والے کس طرح دھوتے ہوں گے خدا بہتر جانے. مطلب حالات صحیح ہیں، کیونکہ وہ مرغیاں کاٹتے ہیں، جیسے مرغی پر بھی بیٹ لگتی ہے، خون لگتا ہے. اب یہ کہ ہم نے چونکہ دیکھا نہیں ہے اس لیے وہ اب طہارت کا ہی حکم دیں گے پاکی کا. جی عافیت بھی اسی میں ہے کہ اس کو دھو لیا جائے. اس میں بعض اوقات جو دم مصفوح ہے اگر وہ گوشت کے اندر سن جائے نا تو پھر پاک ہونے کی صورت رہتی نہیں ہے، اس کی بڑا مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے. اس کیا ہو جائے؟ سن جائے، اندر چلا جائے نا، سن مانے اوپر جیسے لپڑ جائے، نہیں جذب ہو جائے، جذب ہو جائے. یہ لکھا فتح رضویہ میں کہ مرغی ہے جیسے اس پہ نجاست لگی ہوئی ہے، بیٹ وغیرہ ہوتی ہے یا دم مصفوح بہتا خون ذبح کے وقت جو نکلا تھا، اور ڈال دی جیسے پر نوچنے کے لیے پانی میں ڈال دی، گرم پانی میں ابال لیا اس کو. تو اب اگر وہ گوشت بھی نرم پڑا ہے کہ ابلا ساتھ میں، تو اب اس میں ناپاک پانی جو کہ ناپاک ڈالی ہے تو ناپاک پانی اس گوشت میں داخل ہو گیا، سرایت ہو گیا، داخل ہو گیا، جذب ہو گیا، جو بھی بولو.
تو اب یہ دھل نہیں سکتی، یہ گوشت اب دھل نہیں سکتا، اب اس کو پھینک دو، کھانے کے قابل نہیں ہے۔ پائے ابلے ہوئے جو ہوتے نا، اس کا میں نے جب یہ فتویٰ پڑھا نا، کافی سال پرانی بات ہے، تو مجھے تشویش ہوئی کہ یار یہ پائے بھی تو کھال کے ساتھ ابالتے ہیں، ابال کر پھر اس کو شیو بناتے ہیں، بال اس کے نکال دیتے ہیں۔ تو پھر میں نے اس کی مطلب یہ نہیں کہ ایک عیسائی بھائی کو کام سونپا تھا، یہ یا آپ مجھے تفتیش کر کے دیں اس کی کہ ابالنے کا کیا ہے طریقہ، گوشت پکتا ہے یا نہیں۔ تو پھر وہ پکا ہوا پایا میرے پاس لے آئے تھے، اسی طرح وہ بال اترے ہوئے، اور اس نے بتایا کہ یہ کچھ منٹ، 12 منٹ 10 منٹ یہ گرما گرم پانی میں اس کو رکھتے ہیں پائے کو، اور پھر اس کا وہ تیز چھری سے یوں شیو بناتے ہیں، بال اس کے نکال دیتے ہیں۔ یہ لے آئے تھے، وہی جو بک رہا ہے اس طرح کا۔ تو میں نے اس کو دیکھا تو وہ پکا ہوا نہیں تھا، خالی بال ہی اتارنے تک یہ پکاتے ہیں کہ بڑے کا پایا تو بڑے کا گوشت سخت ہوتا ہے، مرغی کا نرم ہوتا ہے، تو یوں مطلب اطمینان ہوا کہ یہ بڑے کے پائے پاک ہوتے ہیں جو بال اترے ہوئے۔ پاک سے مراد اب ذرا احتیاط تو اس میں دھو تو لینے کے، یہ سب ہوتے تو یہ عام طور پہ گوبر والے ہی ہوتے ہیں پائے جو ہیں۔ آپ جس طرح چل رہے تھے نا تو سننے والے کو لگتا ہوگا پتہ نہیں بڑے کا پایا بچے گا نہیں بچے گا، اینڈ میں آ کر آپ نے کلیئرنس دے دیے، میرے بچوں ٹینشن نہیں لو، بڑے کا پایا اوکے۔ آپ جس طرح آ رہے تھے نا، یہ بڑے کا پایا ہے، پتہ نہیں گھر میں اب رہے گا نہیں رہے گا۔ یہ معلومات اللہ پاک ہمیں نصیب کرے، اور مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ معلومات اس طرح آسان کر کے، یقین مانے کتاب سے پڑھ کر بندہ سالوں لگ جاتے لیکن مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، اور جب ہم کسی عالم سے سنتے ہیں، اچھے انداز سے سنتے ہیں، وہ آسان کر کے بتائے تو الحمدللہ ہمیں مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے، الحمدللہ۔ جی، ایک آدمی نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے منہ دوسری طرف کر لیا، پھر دوبارہ ادھر توجہ کی تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں، وہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، سب کھلتے اور بند ہوتے ہیں سوائے توبہ کے، اس لیے کہ توبہ کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے، اس لیے وہ دروازہ بند نہیں ہوتا، اس لیے نیک عمل کرو اور مایوس نہ ہو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، امیر اہل سنت ہمیں مدنی مذاکرے میں توبہ کرواتے ہیں اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بھی بناتے ہیں۔ جی ہاں، جو امیر اہل سنت کا مرید بن جاتا ہے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو اسلامی بہنیں دیکھ یا سن رہی ہیں وہ بھی بیعت کر سکتی ہیں۔ اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد وغیرہ کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں، اور مخصوص ایام میں بھی بیعت کر سکتی ہیں۔ ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے اس پر اپنے نابالغ بچوں کے نام، عمر وغیرہ بھیج دیجئے، انہیں امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اگر آپ پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں تو چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیجیے۔ امیر اہل سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل فرما لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں
اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلو علی الحبیب۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب دوا یا رب لاج رکھ لے گناہگاروں کی لاج رکھ رحمان ہے تیرا یا رب نام رحمان ہے تیرا یا رب سبقت رحمتی علی غضبی جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہگار مضبوط ہو گیا یا رب اور بے سبب بخش دینا پوچھ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب تو حسن کو اٹھا حسن حسن کر کے
مال خیر خاتمہ یا رب یا رب آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا آخر اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمه منی اللہم اختم لنا بخیر اللہم اختم لنا بخیر اللہم اختم لنا بخیر اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کا 12واں روزہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اے اللہ پاک عشر مغفرت کے پروانے تقسیم کر رہا ہے کاش ہماری بھی مغفرت ہو جائے اے اللہ پاک تیری رحمت سے ہمیں مغفرت سے نواز دے یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی ہمارے اہل خاندان کی بے حساب مغفرت کر دے الہ العالمین ساری امت کی بخشش کر دے ہر دعوت اسلامی والے والی کو بے حساب بخش دے الہ العالمین ہمارے گناہ معاف کر دے چھوٹے بڑے چھپے ظاہر جانے انجانے ہونے والے ہر گناہ کو معاف کر دے اے اللہ پاک معاف کر دے معاف کر دے اے اللہ پاک اگر تو نے ہمارے گناہ معاف نہ فرمائے تو تیری قسم بربادی بربادی اور بربادی ہوگی ہماری اے اللہ پاک میں ہلاکت و بربادی سے بچا لے اے اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر کے ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے حقوق العباد بھی ہم دنیا میں ہی ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں اے اللہ پاک تیرے بارگاہ میں اس حال میں ہم حاضر ہوں کہ ہمارے ذمے نہ کوئی تیرا حق ہو نہ تیرے بندوں کا حق ہو اے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے الہ العالمین جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا لے الہ العالمین نیک بنا دے پکا نمازی بنا دے سنتوں کا پابند بنا دے عاشق رسول بنا دے ہماری ظاہری باطنی اصلاح ہو جائے گناہوں کی بیماریوں سے ہمیں شفا کاملہ مل جائے اے کاش ہم گناہوں سے دور رہنے میں کامیاب رہیں اور نیکیاں کرنے میں کامیاب رہیں نفس و شیطان آڑے آتے ہی رہتے ہیں مولا کریم ان کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما ہمیں اپنی رحمت کے حصار میں رکھ یا اللہ پاک ہمارے بیمار شفا یاب ہوں مقروض قرضوں سے خلاصی پائیں اے اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا ہو الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کی عنایت ہو بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملے الہ العالمین جن کے گھر میں ناچاکیاں ہیں گھر امن کے گہوارے بنے یا اللہ پاک ساس بہو کے جھگڑے ہوں
یہ بھی ختم ہو. سب ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھ لیں, حسن ظن رکھنا سیکھ لیں. بدگمانی کی آفتوں سے گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں. مولا کریم بدگمانیوں سے بچا لے, غیبتوں سے بچا لے. غیبت بھی بڑی تباہ کار ہے اور اس کی وجہ سے بھی بڑی تباہ کاریاں اور خون خرابیاں بھی ہو جاتی ہوں گی. اے اللہ پاک سب پر اپنی رحمت کا نزول فرما. زبان کی احتیاط مل جائے, ذہن و دماغ کی احتیاط ملے, دل کی احتیاط ملے, اچھی سوچیں نصیب ہوں, دل کی گندگیاں دور ہوں, زبان کی خرابیاں دور ہوں. اے اللہ پاک ہمیں اچھا مسلمان بنا دے, اچھا مسلمان بنا دے, اچھا مسلمان بنا دے. دوسروں کا ہمدرد مسلمان بنا دے, دوسروں پر رحم و کرم کرنے والا بنا دے. ظلم سے بچا اے اللہ پاک, ظلم و استبداد سے بچا. اے اللہ پاک ہمیں دوسروں کی ہمدردیاں نصیب کر دے, دوسروں کے کام آنے کی توفیق دے, دوسروں کے بگڑے کام بنانے میں ہمیں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما, غریبوں کی امداد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صلو علی پاک الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہوں, کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. یا اللہ پاک تیرے فضل و کرم سے 12 روزے پورے ہو گئے. اے اللہ پاک ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی یہ پتہ نہیں. عشر مغفرت جاری ہے, مغفرتیں ہو رہی ہیں. افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ مغفرت سے مشرف ہوتے ہیں, اور آج تو شب جمعہ ہے. اے اللہ پاک شب جمعہ, روز جمعہ تو لمحہ لمحہ مغفرتوں کے پروانے ملتے ہیں, اور ہر گھڑی 6 لاکھ ایسے گناہگار بخشے جاتے ہیں جن پر ان کے گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے. اے اللہ پاک ہمارے اعمال بھی ایسے ہی ہیں, ہمیں بس ہم جس سے تو جانتا ہے, بس ہمیں تو بخش بے حساب کہیں بے شمار جرم. دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. اے اللہ پاک نہ جانے کتنے مریض اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ذریعے دعاؤں میں شریک ہوئے ہوں گے. سب کو شفا دے دے, سب کی جھولیوں میں صحت کی خیرات ڈال دے. بیچارے کیسی کیسی تکلیفوں میں ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. کوئی کینسر کا مریض, کوئی ٹی بی کا, تو کوئی پیٹ کا درد, کوئی پیٹھ کا درد, کسی کے جوڑوں کا درد, کسی کو پٹھوں کا درد. سب کو صحت دے, سب کو شفا دے دے, سب پر رحمت کی نظر کر دے. بے اولادوں کی اولاد سے جھولیاں بھر دے, اذان کا جواب دیجیے. سب پر رحمت کی نظر, سب پر کرم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله قرآن کا پیغام